سینئر صحافی مظہر عباس کا کالم میڈیا ماشاء اللہ کی تیاری۔ محترم وزیر اطلاعات فواد چودھری ان دنوں بڑے زور شور سے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ کل تک اپنے آپ کو خود صحافی اور اینکر کہنے والے آج ان لوگوں کو نہیں پہچان پا رہے جنہیں وہ کل تک صحافی مانتے تھے۔ وہ PFUJ جیسی تنظیم کو بھی میڈیا مالکان سے جوڑ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی 1950 سے تاریخ کیا رہی ہے اور اس نے صحافتی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال مالکان کے خلاف ہی کی تھی۔ 1970 میں ہم کمزور ضرور ہوئے ہیں اور آپ جیسے حکمرانوں نے ہمیں توڑا بھی ہے، مگر یاد رکھیں آج بھی کچھ دیوانے سڑکوں پر ہیں۔ آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس اتھارٹی کے قیام کے بعد پہلے میڈیا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے، الطاف گوہر اور جنرل مجیب کے صف میں ہوں گے یا جمہوریت پسندوں کے فہرست میں رہنا پسند کریں گے۔ میڈیائی مارشل لا کے خلاف لڑائی دلیل سے بھی ہوگی اور احتجاج سے بھی۔ رہ گئی بات فیک نیوز کی تو اس کی موجود تو خود حکمران ہیں، بیانات اٹھا لیں اور تجزیہ کرتے چلے جائیں۔ جہاں تک قانون کی بات ہے تو وزیر اعظم عمران خان اکثر اس حوالے سے برطانیہ کی مثال دیتے ہیں۔ آپ اس ملک میں صرف حد تک عزت کا قانون سخت کر دیں، 2002 کے قانون میں ترمیم کر دیں، فرق خود محسوس کریں گے۔ اگر پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو حکمرانی کے زیر اثر لانا ہے تو یہ کوشش تو آپ سے پہلے بھی والوں نے بھی کی تھی اور آپ بھی کر لیں۔ اس میڈیا اتھارٹی کے جو خود و حال آپ نے بیان کیے ہیں اس سے ایوب خان کے 1960 کے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وزر پرنٹ میڈیا کے لیے تھا اور اخبارات پر دباؤ اور کنٹرول کے لیے PMDA کے ذریعے آپ ہر طرح کی میڈیا کو قابو کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہلے ہی بہت سے قوانین ہیں۔ میڈیا پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک اور قانون صحیح، مگر یاد رکھیں کہ اطلاعات کی اس دنیا میں خبر رکتی نہیں۔ سینسرشپ اور کنٹرول ہی فیک نیوز اور افواہوں کو جنم دیتا ہے۔ جن قوانین کو ختم کیا جا رہا ہے ان میں اخباری کارکنوں کی طویل جدوجہد سے بنائے جانے والا نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ 1973 بھی شامل ہے، جو نہ صرف صحافیوں اور کارکنان کی تنخواہوں کو تعین کرتا ہے بلکہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مالکان کئی بار سپریم کورٹ گئے مگر ناکام ہوئے۔ اب یہ کام فواد چودھری صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس میں ترمیم کر کے الیکٹرانک میڈیا کے ملازمین کو بھی تحفظ دیا جائے۔ دوسرا قانون جو ختم کیا جا رہا ہے وہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا ہے۔ یہ قانون ٹی وی چینلز کو لائسنس دینے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس میں حکومتی اور ریاستی مداخلتیں نہ ہوں تو اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے جب قانون بن رہا تھا تو PFUJ نے کراس میڈیا اونرشپ کی مخالفت کی تھی، کیونکہ خدشہ تھا کہ اجارہ داریاں قائم ہوں گی، مگر شیخ رشید اور فواد صاحب جیسے لوگ اس کے حق میں تھے۔ یہ ایسا ہے کہ جب 1914 میں مسلم لیگ کی حکومت میں انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ بنا تو PFUJ نے خبردار کیا کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ آج سے اسے FIA کے ذریعے ایسا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اسے ختم نہیں کیا گیا۔ اس اتھارٹی کے بعد پریس کاؤنسل آف پاکستان ایکٹ 2002 بھی ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو پچھلے 3 سال سے اس کا چیئرمین مقرر نہ کر کے حکومت نے اس میں خاتمہ کر دیا ہے، اب صرف ضابطے کی کارروائی باقی ہے، سو بسم اللہ کیجیے۔ اس اتھارٹی کے قیام کے بعد نیوز ایجنسی اینڈ بک رجسٹریشن آرڈیننس 2002 اور موشن پکچر آرڈیننس 1979 بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر سب اچھی کتابیں اور فلمیں بنیں گی، بس آپ سب کو لائسنس اور رجسٹریشن کے لیے دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ اب اگر کسی کو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بری عادت پڑی ہوئی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے صحافت کا خاتمہ سمجھیں۔ اس سب کے بعد میڈیا کا حال کیا ہوگا؟ اس کی نشاندہی بہت پہلے محسن بھوپالی مرحوم نے ضیاء کی سینسرشپ کے زمانے میں کر دی تھی۔ اب بلاگ کے لیے ناتم اخبار دیکھنا ہو جستجو تو کوچہ و بازار دیکھنا، ایسا نہ ہو حشر میں وجہ سزا بنے، نقشے میں ایک شبیہ کا 6 بار دیکھنا، تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، راہ طلب میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے، نئی رنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ بانی پاکستان قائد محمد علی جناح آزادی صحافت کے علم بردار تھے، مگر 11 اگست 1947 کو ان کی تقریر سینسر کرنے کی سازش ڈان کے مدیر الطاف حسین نے ناکام بنا دی۔ آج کے وزیر اطلاع جناح کے اخبار پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ثبوت ہے تو عدالت میں جائیں،
फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं? मुल्क टूट रहा था और कहा गया लिखूं कि सब ठीक है। उसी माइंडसेट ने सहाफ़ियों को गिरफ्तार कराया, मीडिया पर पाबंदियां लगवाईं, सहाफ़ी गुमशुदा हुए, बहुत से मारे गए और कुछ को चैनल से हटा दिया गया और उनके कॉलम रुकवा दिए गए। कहा जाता है कि सबूत लाओ। अब माइंडसेट या सोच का भी कोई सबूत होता है? वो तो अमल से पता चल जाता है, बस एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। हमारे पास कलम है, माइक और ज़बान है, आपके पास ताकत है उस सब को बंद करने की। हमारे पास निसार उस्मानी और मनाज बरना की मीरास है, आपके पास अयूब, ज़िया और मुशर्रफ की मीरास है। तारीख ऐसे ही आपको याद रखेगी।